سماعت فرمائیے ریڈیو ڈرامہ میں کمزور نہیں ہوں، تحریر اسلم مغل۔ امی امی ناشتہ بنا دے، میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اچھا تم تیار ہو جاؤ نا، بس بنا رہی ہوں۔ پتہ نہیں ہر روز کیوں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ میرا خیال ہے کل سے موبائل پر الارم لگا لیا کروں۔ شائستہ بیٹی، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ نہیں ابو، آپ کہاں کہاں لے کر جائیں گے ہمیں؟ ایک آزاد ملک میں لڑکیوں کو اتنا غیر محفوظ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بس بیٹی، یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا معاشرہ عورت کی عزت کرنا شروع کر دے اور دوسروں کی بیٹی اور بہن کو بھی اپنی بہن اور بیٹی سمجھے۔ یہ کب ہوگا؟ اور یہ تعلیم سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق خاندان کی تربیت سے ہے، یا پھر ہم لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لو، ناشتہ تیار ہو چکا ہے، آ جاؤ۔ بس کتنے بجے آتی ہے؟ بس تو ہمارے چوک پہ 7:45 تک آ جاتی ہے۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ کیا بات ہے، بہت جلدی ہے، میں چھوڑا ہوں۔ شٹ اپ! یوں راستے میں سڑک پر لڑکیوں کو آوازیں لگانا اچھی بات ہے؟ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ آپ سکھا دیں، ویسے بھی شکل سے ٹیچر لگتی ہو۔ اگر تم نے مجھے آئندہ ڈسٹرب کیا نا تو میں تمہاری رپورٹ پولیس میں کروا دوں گی۔ آج تو بہت تھک گئی ہوں۔ پتہ نہیں لڑکوں کو کوئی تمیز کیوں نہیں سکھاتا، بدتمیز راستوں میں آوارہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ کیا کسی نے ڈسٹرب کیا تمہیں؟ ابو، وہ صبح گلی میں وہ ایک لڑکا ہے نا، وہ آوارہ سا، یہ جو لوگ ادھر ہی آگے رہتے ہیں، وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں ابھی جا کے اس کا دماغ درست کر کے آتا ہوں۔ نہیں ابو، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ جو لوگ عورت کی عزت نہیں کرنا جانتے، وہ بزرگوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی ان کے گھر جاتی ہوں۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے، میں خود نمٹ لوں گی۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کمزور نہیں ہے۔ ابو، آپ سوچیں کہ اگر میری جگہ میرا بھائی ہوتا تو کیا یہ لڑکا بکواس کرتا؟ صرف اکیلی لڑکی کو اتنا کمزور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہاں بیٹا، ہم مجبور ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم جا کے نا پولیس میں رپورٹ کرا دیتے ہیں۔ نہیں، رہنے دیں، خواہ مخواہ دشمنی پیدا ہوگی۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں پولیس میں رپورٹ کروا دوں، مگر یہ لوگ باز ہی نہیں آتے۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ان سے خود نمٹ لوں گی۔ نہیں بیٹی، آپ کیسے کر سکو گی ان لوگوں کا مقابلہ؟ بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے ان کے گھر والوں سے بات کریں، اگر باز نہیں آتا تو پھر پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ کرا دیں گے۔ نہیں ابو، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو اس کا منہ توڑ سکے، اور اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی نا تو یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ کچھ مت کرو، ابھی تیرے ماں باپ ہیں نا، ہم بات کر لیں گے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آج ہی جوڈو کراٹے کا کلب جوائن کروں گی، اور یہ سیکھ کر بتا دوں گی کہ اکیلی لڑکی کو تنگ کرنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ خواتین کن کن مجبوریوں کے تحت گھر سے نکلتی ہیں۔ کوئی تعلیم کے لیے جا رہی ہے، کوئی روزگار کے لیے جا رہی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ایٹ دا اسپاٹ سبق سکھایا جائے۔ بیٹی، تمہاری جرت کو سلام کرتا ہوں، مگر تم کس کس سے لڑو گی؟ ابو، آپ فکر نہ کریں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ سفارش اور رشوت کے کلچر نے قانون کے نفاذ کو کمزور کیا ہوا ہے۔ جب جنگل کا قانون بن جائے نا تو اپنے ہی بازوؤں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ بس میں آج ہی جوائن کروں گی۔
ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں شائستہ. آپ اپنی پریکٹس کو ہمت کے ساتھ جاری رکھنا. سر آپ فکر نہ کریں، میں ارادہ کر کے آئی ہوں کہ اس کراٹے کے فن کو ضرور سیکھوں گی. بہت خوب. میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اس فن کو کسی غلط راستے پر استعمال نہیں کرنا. یہ تو صرف آپ کے تحفظ کے لیے. جی سر، آپ مجھے بہتر پائیں گے. میرا ہاتھ کبھی کسی مظلوم اور کمزور پر نہیں اٹھے گا. ویری گڈ. ہمارا مقصد اپنا ڈیفینس ہے، اوفینس نہیں. کل سے آپ کی پریکٹس شروع ہوگی. ہیلو، بات سنو. کیا بات ہے؟ بولو. میرے گھر والوں سے شکایت کس نے کی ہے؟ اور میرے خلاف رپورٹ بھی درج کروانے لگا ہے تمہارا باپ. ہم نے تمہیں بہت سمجھایا ہے مگر تم باز ہی نہیں آتے. تم ایک عرصے سے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو. آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہیں چاہتا ہوں اور میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں. دیکھو، میں ایک شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں اور تمہارے والدین بھی اچھے ہیں. پھر تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تم انسان بنو اور شرافت کی زندگی گزارو. اب مجھے لیکچر مت دو. میرے ساتھ شادی کر لو تو بات ختم ہو جائے گی. لگتا ہے تم شرافت سے نہیں مانو گے. جو زبان تم سمجھتے ہو نا، اسی میں تمہیں جواب دینا ہوگا. میں اس محلے کا ڈان ہوں. کس کی مجال ہے جو مجھے روک سکے؟ تمہارا کوئی بھائی یا رشتہ دار ہے تو اس سے بھی بلا لو. میں آج سب کے سامنے تمہارا بازو پکڑوں گا. کسی میں ہمت ہے تو چھڑا لو اسے. یہ لو. میں تمہیں کہہ رہی ہوں، میرا بازو چھوڑ دو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے. کیا کر لو گی؟ کس کی جرأت ہے جو مجھے روک سکے؟ میں تمہیں خود روکوں گی. تم ایک لڑکی؟ میرے ہاتھ کی گرفت اتنی کمزور نہیں ہے جو تم چھڑوا سکو. آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ عورت اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی بدماش اس کا سر عام بازو پکڑ سکے. چھوڑ دو، معاف کر دو. مجھے معاف کر دو. بتاؤ، آئندہ کسی لڑکی کو تنگ کرو گے؟ نہیں، آئندہ نہیں کروں گا. اب دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو گیا ہے نا کہ آج کی عورت کمزور نہیں ہے. تو نہیں کمزور، آ لگا لے زور، کر بلند پرچم میں سے ہمارا، کہ دیکھے دنیا تیری ہمت ایسے، جستجو تیری نازک کہہ کے وار کرے جو توڑ دے انگلی، رسمیں ساری توڑ کے آئے اب سنے من کی، مٹی کی گڑیا نہ سمجھے اب ہمیں کوئی احسان، یہ تیرے قدم پہچان، تو صنف آہن. روکے نہ بھی تو رک نہ پائے، کر لے خود سے یہ عہد، چوڑیوں کی زنجیر کو توڑے امیدوں کی ایک لہر. ہاں سیکھا میں نے اپنے آپ میں جینا، مجھ میں ہے یہ دم، ہے مشکل راستوں پہ چلنا، بھول کے
सारे गम, इरादे तेरे हमको ये बताए जीत का है अज़म। हाँ दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे जुस्तजू तेरी, नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन। अभी आप सुन रहे थे रेडियो ड्रामा मैं कमजोर नहीं हूं। तहरीर असलम मुगल, आवाजें मुनीबुर रहमान, इरफान भट्टी, अरीबा सलीम, फरियाल कौसर, ख्वाजा मुतीउर रहमान, प्रोड्यूसर इरफान भट्टी, स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद, पेशकश रिफा FM 102.2।